بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایٹھ کلاس بیٹا آج ہم اسلامیات کے شارٹ کوشچن شروع کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم نے جو 3 رکوع ہم نے پڑھے تھے آیات کا ترجمہ سورہ انفال کا، تو یہ اس کے شارٹ کوشچنز ہیں، یہ میں آپ کو پڑھاؤں گا۔ یہ آپ نے یاد کرنے ہیں، ان کا ہوم ورک نہیں بیٹا کرنا، یہ صرف یاد کرنے ہیں آپ لوگوں نے۔ اگر تو بیٹا آپ نے ترجمہ اچھی طرح یاد کیا ہوگا تو پھر یہ بالکل آسان ہے آپ کے لیے، کوئی اتنا مشکل نہیں ہے۔ تو پہلا سوال ہے بیٹا، انفال سے کیا مراد ہے؟ یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ جب ترجمہ کرتا تھا میں نے آپ کو وضاحت کر دی تھی۔ انفال سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب ہے انفال سے مراد مال غنیمت ہے، یعنی وہ مال جو کفار میدان جنگ میں چھوڑ کر بھاگ جائیں۔ مال غنیمت اللہ اور اس کے رسول کا مال ہوتا ہے۔ دوسرا سوال ہے بیٹا، سورہ انفال کا نام کس آیت سے لیا گیا ہے؟ تو بیٹا ہم نے سورہ انفال شروع کی یسألونک عن الانفال، تو یہ اسی آیت سے لیا گیا ہے۔ سورہ انفال کا نام پہلی آیت مبارکہ یسألونک عن الانفال سے لیا گیا ہے۔ آگے بیٹا تیسرا سوال ہے، سورہ انفال کی کل کتنی آیات ہیں؟ تو سورہ انفال کی کل آیات کی تعداد 75 ہے۔ آگے بیٹا ہمارا چوتھا سوال ہے، سورہ انفال مکی صورت ہے یا مدنی؟ تو اس کا جواب ہے سورہ انفال مدنی صورت ہے۔ بیٹا پانچواں ہمارا سوال ہے، سورہ انفال کا موضوع کیا ہے؟ تو سورہ انفال جواب اس کا سورہ انفال میں مال غنیمت اور جہاد کے احکامات بیان ہوئے ہیں، تو یہ سورہ انفال کا موضوع ہے۔ چھٹا شارٹ کوشچن ہے، سورہ انفال میں مومنوں کی کون سی صفات بیان کی گئی ہیں؟ نمبر 1، جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں۔ نمبر 2، جب ان کے سامنے اللہ کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ نمبر 3، وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، وہ نماز پڑھتے ہیں۔ نمبر 5، وہ اللہ کے دیے ہوئے مال میں سے اس کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ آگے بیٹا ہمارا سوال ہے، 2 گروہوں سے کیا مراد ہے؟ ایک گروہ سے مراد وہ تجارتی قافلہ جو شام سے واپس مکہ کی طرف آ رہا تھا، جبکہ دوسرا گروہ کافروں کا لشکر تھا جو مدینے پر حملہ کرنے کے لیے مکے سے نکلا تھا۔ تو بیٹا یہ سارے جب ترجمہ کر رہے تھے اس وقت میں یہ آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ بتاتا رہا ہوں، اور یقیناً آپ کو یاد ہوں گے، لیکن آپ نے اچھی طرح انہیں یاد بھی کرنا ہے۔ آگے 8واں بیٹا ہمارا سوال ہے، تجارتی قافلے کی قیادت کون کر رہا تھا؟ تو تجارتی قافلے کی قیادت ابو سفیان کر رہا تھا۔ کویشچن نمبر 9 ہے، جنگی لشکر کی قیادت کون کر رہا تھا؟ تو بیٹا اس کا جواب ہے جنگی لشکر کی قیادت ابو جہل کر رہا تھا۔ سوال نمبر 10، دونوں گروہوں میں سے مسلمان کس گروہ کو روکنا چاہتے تھے؟ تو جواب اس کا مسلمان ابو سفیان کے تجارتی قافلے کو روکنا چاہتے تھے، کیونکہ اس کی ساری آمدنی مسلمانوں کے خلاف خرچ ہونا تھی۔ جی کویشچن نمبر 11، اللہ تعالیٰ کو مسلمانوں کا ابو جہل کے لشکر سے ٹکراؤ کیوں منظور تھا؟ بیٹا ہم نے ترجمہ پڑھا، لیحق الحق ویبطل الباطل ولو کرہ المجرمون۔ اللہ تعالیٰ کو ابو جہل کے لشکر سے ٹکراؤ اس لیے منظور تھا تاکہ حق و باطل میں فرق واضح ہو جائے۔ جی اگلا سوال ہے، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کس طرح مدد کی گئی تھی؟ تو ہم نے پڑھا تھا، استغیثون ربکم فاستجاب لکم انی ممدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں 1000 فرشتوں کے ساتھ مسلمانوں کی مدد کی تھی۔
جی کوشچن نمبر 13 ہے بیٹا، غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کیوں مدد کی گئی تھی؟ تو ہم نے پہلی آیت میں پڑھا تھا وَمَا جَعَلَهُ اللَّهُ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو مطمئن کرنے اور انہیں خوشخبری دینے کے لیے ان کی مدد کی تھی۔ جی بیٹا اگلا ہمارا سوال ہے، غیر ذات الشوکہ کے کیا معنی ہے؟ تو اس کا جواب ہے بغیر کانٹے کے، بغیر اسلحے اور قوت کے۔ جی اگلا بیٹا ہمارا سوال ہے، سورہ انفال میں غزوہ بدر کے حوالے سے اللہ کے کن انعامات کا ذکر کیا گیا ہے؟ تو اس نمبر 1، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی تسکین کے لیے ان پر نیند طاری کر دی۔ ہم نے بیٹا پڑھا تھا اذ یغشیکم النعاس امانۃ منہ، اللہ نے مسلمانوں کی تسکین کے لیے ان پر نیند طاری کر دی۔ نمبر 2، اللہ نے فرمایا تھا وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُم مِّنَ السَّمَاءِ، آسمان سے می برسایا یا آسمان سے بارش برسائی۔ جی اور نمبر 3 تھا فرشتوں سے اللہ نے ان کی مدد کی۔ اور نمبر 4، اللہ نے کافروں کے دلوں میں دہشت ڈال دی، مسلمانوں کا ڈر ڈال دیا، خوف ڈال دیا۔ جی بیٹا اگلا ہمارا سوال ہے، غزوہ بدر کے دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو کیا حکم دیا؟ تو اس کا جواب ہے غزوہ بدر کے دوران اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ مومنوں کو تسلی دے کہ وہ ثابت قدم رہیں اور کفار سے قتال کریں، تو یہ تھا بیٹا آج کا ہمارا لیسن۔ اسی طرح جو ہے اس کے شارٹ کویشچنز کا روزانہ لیسن آپ کو دیا جائے گا، آپ لوگوں نے اچھی طرح انہیں یاد کرنا ہے بیٹا، ان کا ہوم ورک نہیں کرنا۔ ہوم ورک صرف ہمارے لانگ کویشچنز کا تھا، وہ یقیناً آپ نے کر لیا ہوگا، تو یہ اب آپ لوگوں نے اچھی طرح یاد کرنا ہے۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔